بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم معروف روحانی اسکالر خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کی کتاب ذات کا عرفان کے پارٹ نمبر 7 صفحہ نمبر 51 سے ریکارڈنگ کا آغاز کر رہے ہیں۔ پھر انسان یہ بھی سوچتا ہے اور سمجھنا چاہتا ہے کہ میری پیدائش کا مقصد کیا ہے، مجھے کیوں پیدا کیا گیا ہے۔ زمین پر پہلے سے یہ دنیا آباد تھی، شجر و نہار بھی موجود تھے، پرندے اور چوپائے بھی موجود تھے، پھر کیوں ایک نئی مخلوق پیدا کرنے کی ضرورت پیش آئی؟ وہ اس کا بھی جواب چاہتا ہے۔ اگر ہم مجموعی طور پر اللہ تعالیٰ کی ہستی کا تذکرہ کریں اور اللہ تعالیٰ کو سمجھنا چاہیں کہ اللہ کی ہستی کیا ہے، تو ہم ایک ہی بات کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی لامتناہی صلاحیتوں کا ایک سمبل ہے۔ اتنی صلاحیتیں، اتنی طاقتیں کہ ان کا شمار دنیا میں نہیں ہے۔ وہ نسل انسانی کو بڑھانے اور نسل کو کم کرنے والا بھی ہے، زمین کے اندر نشو و نما پیدا کرنے والا بھی ہے۔ اس دنیا کے اوپر جتنی بھی چیزیں آپ کو موجود نظر آتی ہیں، ان میں ہر چیز کا وجود کسی نہ کسی صلاحیت کے ساتھ ہے۔ مثلاً درخت کا ایک بیج آپ زمین میں ڈالتے ہیں تو وہ پہلے چھوٹا سا پودا بنتا ہے، پھر اتنا بڑا درخت بن جاتا ہے کہ اس کے نیچے قافلے رکتے ہیں اور دھوپ کی تمازت سے بچنے کے لیے اس کے سائے میں بیٹھتے ہیں۔ کہنے کی تو یہ بات ہے کہ آپ نے زمین میں ایک بیج ڈال دیا اور اس کا درخت بن گیا، لیکن اگر براہ راست بات کی جائے تو یوں کہیں گے کہ یہ درخت بیج کی صلاحیت ہے۔ بیج کے اندر جو صلاحیت تھی، اس صلاحیت کا مظاہرہ درخت کی شکل میں ہو گیا۔ اتنا چھوٹا بیج، خسخاش کے دانے سے بھی چھوٹا بیج زمین کے اندر آپ نے ڈالا اور دیکھتے ہی دیکھتے بہت بڑا درخت بن گیا، ربڑ کا درخت بن گیا۔ ہم یوں کہیں گے کہ باجرے سے بھی چھوٹا بیج کی مائکرو فلم ہے، تو مائکرو فلم نے جب اپنے آپ کو ڈسپلے کیا یا زمین نے اسے ڈسپلے کیا تو وہ اتنا چھوٹا بیج جو آپ کی ہتھیلی میں ہزاروں کی تعداد میں آ جاتا ہے، وہ بیج ایک بہت بڑے درخت کی شکل میں سامنے آیا۔ تو گویا اس چھوٹے سے بیج کے اندر اتنا بڑا درخت موجود تھا، یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ بیج کسی درخت کے لیے مائکرو فلم کے طور پر کام کر رہا ہے۔ اسی طرح جب ہم زمین کا تذکرہ کرتے ہیں تو زمین کے تذکرے میں یہی بات آتی ہے کہ زمین ایک ایسی صلاحیت کا نام ہے جس میں پانی کا دخل ہے، ہواؤں کا دخل ہے، پیٹرول کا دخل ہے، تیل کا دخل ہے اور دیگر معدنیات کا دخل ہے۔ یہ سب زمین کی صلاحیتوں کے نام ہیں۔ مثلاً زمین کی وہ صلاحیت جو لوہے کی شکل میں ہوتی ہے، اس معمولی سی صلاحیت سے ہوائی جہاز بن جاتے ہیں، بحری جہاز بن جاتے ہیں، ریلز اور موٹر گاڑیاں بن جاتی ہیں، بلڈنگیں بن جاتی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں جو کچھ ہے اس کا تعلق صلاحیت سے ہے۔ سورج بھی ایک صلاحیت ہے۔ سورج کے اندر ریز نہ ہو، رنگ نہ ہو تو دنیا میں کھیتی باڑی کا وجود ہی نہ رہے، کھانے کے لیے خوراک آپ کو نہیں ملے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج کے اندر یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے کہ آپ کو رنگ فراہم کرے، آپ کے کھیتوں کو پکائے، آپ کے نظام صحت کو برقرار رکھنے کے لیے ایک اہم رول ادا کرے۔ سورج سے آپ کو روشنی ملے گی اور سورج کی روشنی سے آپ دن اور رات کی صلاحیتوں کا اندازہ کر سکیں گے۔ سورج ایک صلاحیت ہے، سورج کا مطلب ہوا، دن ایک صلاحیت ہے تو دوسری صلاحیت رات ہے۔ جب ہم دن کی صلاحیت پر غور کرتے ہیں تو ہمیں ہمارا ہر قدم محدود اور مفید نظر آتا ہے۔ ہم 2 قدم بھی اگر چلیں گے تو ان 2 قدم کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اسپیس کی محتاجی کو تسلیم کریں۔ اسپیس نہیں ہوگی تو 2 قدم نہیں اٹھیں گے، اور 2 قدم اٹھانے میں وقت کی پابندی بھی ہمارے لیے ضروری ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دن اور رات کے جو حرکات و سکنات ہیں وہ تابع ہیں۔ دن اور رات کی صلاحیتوں کے تو 2 صلاحیتیں آپ کے پاس آ گئی، دن اور رات۔ اب جب ہم دن کے حواس کا کھوج لگاتے ہیں تو ہمارے اوپر زمانیت و مکانیت، اسپیس اینڈ ٹائم کا غلبہ ہوتا ہے اور ہم کسی بھی طرح اس غلبے کو توڑ نہیں سکتے۔ لیکن جب ہم رات کے حواس کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہم ٹائم اور اسپیس دونوں سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ اس کی مثال آپ کا خواب دیکھنا ہے۔ خواب کی حالت میں آپ میلوں میل سفر کرتے ہیں اور جب جاگتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ وہیں بستر پر تھے، 1 منٹ بھی نہیں گزرا، آپ لندن
لندن سے لاہور بھی ہو آئے اور داتا صاحب کے مزار پر فاتحہ بھی پڑھ کر آ گئے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، وہ زندے کو مردے سے نکال لیتا ہے اور مردے کو زندے سے۔ وَيُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، ہم رات دن میں دخل کرتے ہیں اور دن کو رات میں۔ یہ رات اور دن جو ہیں یہ انسان کے اندر دو صلاحیتیں ہیں، دو حواس ہیں، اور یہ دونوں صلاحیتیں دو حواس کوئی الگ الگ یونٹ نہیں ہیں۔ پھر ایک ایسی کوئی چیز ہے جس کے اوپر یہ دونوں حواس چپکے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں فرماتے ہیں اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے کہ اس میں سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں۔ اب مطلب یہ ہوا کہ انسان جو ہے وہ دو صلاحیتوں سے مرکب ہے، ان دو صلاحیتوں میں بے شمار صلاحیتیں ذخیرہ ہیں، محفوظ ہیں۔ اب ان دو صلاحیتوں کو سمجھنے کے لیے وقت چاہیے اور وقت میرے پاس بہت کم ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں رکھی ہیں، روحانی نقطۂ نظر سے جو روح کی آنکھ نظر آتی ہے وہ 72,000 ہیں، یعنی 72,000 وہ صلاحیتیں جن کو روحانی لوگوں نے سمجھ لیا۔ دماغ میں 12 کھرب سیلز کام کرتے ہیں اور ہر سیل ایک صلاحیت ہے۔ دماغ میں کام کرنے والے ان 12 کھرب سیلز کی کارکردگی کا ابھی پوری طرح نہ تو روحانی لوگوں نے احاطہ کیا ہے اور نہ سائنسدانوں نے۔ روحانی لوگوں نے جن سیلز یا صلاحیتوں کا احاطہ کر لیا ہے وہ 72,000 ہیں، تو گویا ہر انسان کم از کم 72,000 صلاحیتوں سے مرکب ہے، اور اگر وہ خود کو پہچان لے تو اپنے اندر مخفی ان 72,000 صلاحیتوں سے آشنا ہو جائے گا۔ جبکہ عام زندگی میں جینیس جن لوگوں کو کہتے ہیں، ان کے اندر 225 صلاحیتیں ایکٹیو ہوتی ہیں۔ 225 سے زیادہ صلاحیتوں کا آدمی ابھی تک دنیا میں پیدا نہیں ہوا جو ان 225 صلاحیتوں کو سمجھ کر ان سے کام لے سکا ہو۔ انسان کے اندر موجود 72,000 صلاحیتوں کو کام میں لانے کے لیے، ان سے استفادہ کرنے کے لیے، ان کی بنیاد پر گیلیکسیز کے اندر داخل ہو کر ان کے تخلیقی فارمولے معلوم کرنے کے لیے سورج کی روشنی ہے یا نہیں، اس کو معلوم کرنے کے لیے زمین اپنے مدار پر کیوں گھوم رہی ہے، طولانی اور محوری گردش کیوں ہے، 7 آسمان کیا ہیں، 6 دن کیا ہیں، عرش کیا ہے، کرسی کیا ہے، بیت المعمور کیا ہے، سدرۃ المنتہا کیا ہے، حجاب عظمت کیا ہے، حجاب کبریا کیا ہے، حجاب محمود کیا ہے، مقام محمود کیا ہے، سیدنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام کیا ہے، تجلی کیا ہے، تدلی کیا ہے، اللہ کی صفات کیا ہیں، مشیت کیا ہے، اور خود اللہ کی ذات کیا ہے۔ یہ معلوم کرنے کے لیے انسان کو 72,000 صلاحیتوں سے واقف ہونا ضروری ہے، اور یہ 72,000 صلاحیتیں معلوم کرنے کے لیے، ان 72,000 صلاحیتوں کو ایکٹیو کرنے کے لیے روحانی لوگوں نے جو قاعدہ بنایا ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے 6 جنریٹر نصب ہیں، اور ہر پازیٹیو نیگیٹو کے قانون کے تحت چل رہا ہے۔ ان میں جو کرنٹ دوڑ رہا ہے اس کی ترتیب کچھ اس طرح ہے۔ ہم کہتے ہیں روشنی تک ہمارے سائنسدان پہنچ گئے ہیں۔ المیہ یہ ہے کہ مسلمان ابھی تک تو اس کا یقین ہی نہیں کر رہا کہ غیر مسلم وہاں تک پہنچ گئے ہیں، اور انہوں نے اورا کی تصویر بھی لے لی ہے۔ یہی بات جب 200 سال پہلے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی تھی تو لوگوں نے اس جرم میں ان کے ہاتھ توڑ ڈالے تھے۔ مسلمانوں نے فتوے صادر کیے کہ صاحب قرآن کا ترجمہ فارسی میں کیا ہے کہ انسان کے اوپر ایک نور کا انسان ہوتا ہے، ایسی باتیں کرتا ہے۔ اس جرم میں ان کے دونوں ہاتھ توڑوا دیے گئے۔ آج 200 سال کے بعد سائنسدان جب یہی بات کہتا ہے کہ اس جسم کے اوپر ایک اور جسم ہوتا ہے تو ہر آدمی آنکھیں بند کر کے اعتبار کر رہا ہے، مگر اس کے باوجود کہ انسان اور اورا کا اعتبار کر رہا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا۔ بہرحال انسان کے اوپر روشنی کا بنا ہوا ایک اور انسان ہوتا ہے۔ اب روشنی ستاروں کی بھی ہے، روشنی چاند کی بھی ہے، روشنی سورج کی بھی ہے، اور روشنی الیکٹریسٹی کی بھی ہے۔ تو یہ جو انسان کے ٹھوس جسم سے 9 انچ کے فاصلے پر روشنی کا ایک اور انسان ہوتا ہے، اس کی روشنی کس قسم کی روشنی ہے؟ یہ روشنی ایسی روشنی ہے جس میں کثافت بھی شامل ہوتی ہے۔ پھر اس آدمی کے اوپر ایک اور آدمی ہے، وہ نور
کا بنا ہوا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نور السماوات والارض، یعنی زمین و آسمان اللہ کے نور سے بنے ہوئے ہیں۔ اس نورانی انسان کے اوپر ایک اور انسان ہوتا ہے، تجلی کا انسان۔ تو انسان روحانی نقطۂ نظر سے 3 رخوں سے مرکب ہے، ایک روشنی کا آدمی، ایک نور کا آدمی اور ایک تجلی کا آدمی۔ روشنی کا آدمی اورا اس مادی دنیا میں چلتا پھرتا ہے، اس مادی دنیا میں 2 رخوں پر سفر کرتا ہے، ایک ٹائم اینڈ اسپیس میں پابند اور دوسرا ٹائم اینڈ اسپیس سے آزاد۔ اس کی صورت یہ بھی ہے کہ جتنا آپ رفتار کو بڑھا لیں گے، اسی مناسبت سے آپ کے اورا کی رفتار بڑھ جائے گی۔ اس کی مثال ہوائی جہاز اور راکٹ کا سفر ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ جب آپ ہوائی جہاز میں بیٹھتے ہیں تو آپ کے اورا کی رفتار وہی رہتی ہے جو اس سے قبل تھی۔ قانون یہ ہے کہ جس رفتار سے آپ سفر کریں، اسی رفتار سے روشنی کا جسم اپنی رفتار کو اس کے قریب کر لے گا۔ یہ روشنی کا جسم وہی ہے جس سے ہم نئی نئی ایجادات کرتے ہیں، اس سے ہم لاسل کے نظام بناتے ہیں۔ اس آدمی کی صلاحیت سے ہم اجرام سماوی کو دیکھ سکتے ہیں، اور اجرام سماوی میں یہ جو چاند، سورج، ستارے ہیں، ان کی حرکات و سکنات کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ دوسرا آدمی جو نور کا بنا ہوا ہے، اس آدمی کی صلاحیت سے ہم آسمانوں کے اندر داخل ہو سکتے ہیں، 7 آسمانوں کو دیکھ سکتے ہیں، بیت المحمود کو دیکھ سکتے ہیں، جنت کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب آسمان کیا چیز ہے، یہ بہت بڑا موضوع ہے، اس کو سمجھانے کے لیے مجھے کم از کم 1.5 گھنٹہ درکار ہے۔ اب تیسرا آدمی ہے جو ہے تجلی کا آدمی ہے۔ تجلی کے آدمی کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ اللہ کی آواز سنتا ہے اور اس کا جواب دیتا ہے، اور یہ ساری باتیں جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں یہ قرآن پاک کی آیتوں میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب کن کہا تو ساری کائنات تخلیق ہو گئی۔ اس مرحلے میں روحیں بے آواز تھی، نہ ان کے اندر سماعت تھی، نہ بصارت، نہ یہ سنتی تھی، نہ بولتی تھی، اور نہ محسوس کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان روحوں کے اندر جب حواس پیدا کرنا چاہے، اللہ تعالیٰ نے جب چاہا کہ جن روحوں کو میں نے وجود بخشا ہے، ان روحوں کا مجھ سے جو تعلق ہے وہ ان کو معلوم ہو، اللہ تعالیٰ نے ان روحوں سے مخاطب ہو کر فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ جیسے ہی اللہ تعالیٰ کی آواز روح کی کانوں یا سماعت سے ٹکرائی، روح کے اندر قوت سماعت پیدا ہو گئی، اور فوراً سماعت جب انسان کے اندر گونجی، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا رب ہوں۔ اس گونج میں، اس آواز میں روح کے اندر تجسس پیدا ہوا کہ کون ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں۔ اس تجسس کی بنیاد پر روح اس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئی، اور یوں روح نے اللہ کا دیدار کر لیا۔ اللہ کو دیکھتے ہی روح پکار اٹھی، کالو بلا، آپ کو دیکھ لیا ہے، ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ اب دیکھیے، روح پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ذہن میں موجود تھی۔ مثال کے طور پر، مثال تو ناقص ہے لیکن سمجھنے کے لیے مثال تو دینی پڑتی ہے۔ آپ ایک ڈرامہ لکھنا چاہتے ہیں تو ڈرامہ کہاں ہوتا ہے؟ آپ کے دماغ میں ہوتا ہے۔ آپ اس ڈرامے کو کاغذ پر اتار لیتے ہیں، اب آپ فلم بنا لیں، ٹی وی پر دکھا دیں۔ مطلب یہ کہ سارے کردار ڈرامہ نویس کے دماغ میں ہوتے ہیں، دماغ سے کاغذ پر منتقل ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ کائنات وجود میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ذہن میں موجود تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کو وجود بخشنا چاہا تو فرمایا ہو جا، تو ساری کائنات پیدا ہو گئی۔ جب کائنات وجود میں آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا تعارف کرایا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ کائنات کی مخلوق نے جب اس آواز کی طرف متوجہ ہو کر اس آواز کو سنا، چونکہ اس نے مشاہدہ کر لیا تھا، اس مشاہدے کی بنیاد پر اس نے اقرار کیا کہ جی ہاں آپ ہمارے رب ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سماعت اور بصارت کے بعد مخلوق میں معنی پہنانے کی صلاحیت بھی پیدا ہو گئی کہ میں مخلوق ہوں اور یہ خالق ہے۔ جب یہ صلاحیت مخلوق کے اندر پیدا ہو گئی تو اس کے اندر ادراک پیدا ہو گیا کہ مخلوق اور خالق کیا ہیں، الگ الگ وہ یونٹ ہیں۔ جب یہ ادراک پیدا ہو گیا، اپنا الگ
اور خالق کا الگ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مخلوق اپنی ذات سے واقف ہو گئی، اپنی نور سے واقف ہو گئی۔ اپنی نور سے واقفیت کا صاف مطلب ہے کہ مخلوق کے اندر جو اعلیٰ ریسیپشنری سینس ہے وہ متحرک ہو گیا اور اس نے معنی پہنانے شروع کر دیے۔ اب یہ تین رخ ہو گئے، ایک روشنی کا آدمی، ایک نور کا آدمی اور ایک تجلی کا آدمی۔ تو یہ تجلی کا آدمی نزول کر کے روشنی کے آدمی تک منتقل ہوا، پھر یہی روشنی کا آدمی پلٹ کر صعود کر کے پھر تجلی کا آدمی بن جاتا ہے۔ جہاں یہ تجلی کا آدمی بنتا ہے اس کو تصوف والے، روحانیت والے علم امر کہتے ہیں، اور جہاں یہ تجلی کا آدمی اس پوزیشن میں آ جاتا ہے جو کن سے پہلے تھی، یعنی اللہ تعالیٰ کے حافظے میں دوبارہ منتقل ہو جاتا ہے، اس کو ابد الآباد کہتے ہیں۔ کہانی تو یہ بہت بڑی ہے، مگر مختصراً میں نے عرض کیا کہ انسان جو ہے اتنی صلاحیتوں کا مالک ہے کہ وہ اللہ کو دیکھ سکتا ہے، اللہ سے بات کر سکتا ہے، اللہ سے اپنی بات منوا سکتا ہے، اللہ سے محبت کر سکتا ہے، اور یہ دیکھ سکتا ہے کہ اللہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے۔ جتنے بھی علوم ہیں وہ فلسفی حضرات نے پیش کیے ہوں یا انبیاء علیہم السلام نے نو انسانی کو عطا کیے ہوں، ان میں ایک ہی علم پر زور دیا جاتا ہے کہ ہر مخلوق کا خالق کے ساتھ براہ راست ایک رشتہ ہے، اور وہ ایسا رشتہ ہے کہ اس کو مخلوق پہلے سے دیکھ بھی چکی ہے، مخلوق پہلے اللہ کی آواز بھی سن چکی ہے۔ اب ہم یوں کہیں گے کہ جب ہم یہاں پیدا نہیں ہوئے تھے تو ہماری روح وہاں موجود تھی، اس روح نے اللہ کو دیکھا، اللہ کی آواز سنی اور اللہ کی ربوبیت کا اقرار بھی کیا، پھر نزول کرتے کرتے وہ روشنی کے آدمی میں منتقل ہو گئی۔ اس روشنی میں کثافت ہے، مادیت ہے، تعفن ہے، سڑان ہے۔ اس تعفن اور سڑان کی بنیاد پر خالق اور مخلوق کے درمیان ایک پردہ حائل ہو گیا۔ اگر کوئی انسان اس تعفن اور سڑان کے پردے کو اپنے بیچ سے کھینچ دے تو اس کی وہی پوزیشن ہو جائے گی جو عالم امر میں تھی۔ روحانیت کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کا ایک ہی منشا ہے کہ مخلوق خالق کو پہچان لے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کنت کنزا مخفیہ فاجبت ان اعراف فخلقت خلق، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، بس میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، اس لیے مخلوق کو پیدا کیا۔ فاجبت کا لفظ گھور طلب ہے، تو گویا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے محبت کے ساتھ مخلوق کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ مجھے پہچانے، میرا اور مخلوق کا تعلق قائم ہو جائے۔ اگر انسان نے اپنا یہ وصف پورا کر دیا کہ اس نے اللہ کو چاہنے اور سوچنے کے ذریعے اللہ کو پہچان لیا تو انسان کی تخلیق کا مقصد پورا ہو گیا۔ اگر اس نے اللہ کو نہیں پہچانا یا پہچانے بغیر اس دنیا سے چلا گیا تو جو حالت بے سکونی کی بیماریوں کی پریشانیوں میں موجود ہے اس دنیا میں، وہ مرنے کے بعد بھی اس پر مسلط رہے گی۔ روحانیت کا مقصد اتنا ہے کہ انسان اپنے اللہ کو جانتا ہے جس طرح ایک بیٹا اپنی ماں کو جانتا ہے، اپنے باپ کو جانتا ہے، اس لیے کہ اللہ سے بڑا نہ کوئی باپ ہے اور نہ کوئی ماں۔ تو روحانی علوم اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں، آپ اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہیں، آپ بادشاہ کے شہنشاہ کونین کے رب العالمین کے مقربین میں سے ہونا چاہتے ہیں، اس کے مہمان بننا چاہتے ہیں، تو آپ پر یہ لازم ہے کہ اس روح کو تلاش کریں جس روح نے اللہ کو دیکھ کر کہا تھا جی ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ اور اگر یہ صورت نہیں ہوئی تو پھر ایک انسان اور ایک کتے بلی میں کوئی فرق نہیں، بجز اس کے کہ انسان کے پاس عقل تھوڑی سی زیادہ ہے اور جانوروں کے پاس تھوڑی سی کم۔ جب ہم انسانوں اور جانوروں کا تجزیہ کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کتے کے سونگھنے کی جو حس ہے وہ انسان کو نصیب ہی نہیں ہوئی۔ سونگھنے کی حس میں کتا انسان سے زیادہ باحث ہے، اور جب بلڈنگ بنانے کا تصور کرتے ہیں تو بلا شبہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لیتے ہیں، مگر ایک چھوٹا سا ایسا گھر بناتا ہے کہ انسانوں کا بڑے سے بڑا آرکیٹیکٹ انجینئر بھی اسے دیکھ کر شرم سے سر جھکا لیتا ہے کہ اتنی چھوٹی سی چڑیا نے ایسا گھر بنایا جس کے اندر بیڈ بھی ہے، روشنی کا انتظام بھی ہے، جھولے کا انتظام بھی ہے۔ بارش کا پانی بھی اندر نہیں جا سکتا، آندھیاں چلیں، طوفان آئیں، وہ ہلتا رہے گا مگر اس درخت سے گرے گا نہیں۔ یہ چھوٹے سے پرندے کی سول انجینئرنگ کا کمال ہے۔ انسان کہتا ہے کہ میں اپنی خوراک ذخیرہ کرتا ہوں۔ اگر چونٹیوں کا انتظام دیکھیں تو وہ بارش ہونے سے
پہلے اپنی غذا اس طرح ذخیرہ کرتی ہیں کہ آندھی میں بارش میں ان کی غذا میں فرق نہیں پڑتا۔ اگر انسانی اور حیوانی عقل کا تجزیہ کیا جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عقل کے معاملے میں انسان حیوانوں سے زیادہ عقل رکھتا ہے، لیکن محض عقل کی بنیاد پر کسی انسان کو حیوان سے ممتاز نہیں کیا جا سکتا۔ انسان کا امتیاز یہ ہے کہ انسان وہ علوم جانتا ہے جو نہ فرشتے جانتے ہیں، نہ جنات جانتے ہیں، نہ جمادات جانتے ہیں، نہ درخت جانتے ہیں اور نہ پرندے جانتے ہیں۔ رزق کے حصول کے لیے آپ صبح سے شام تک محنت کر کے روٹی کھاتے ہیں۔ پرندے جو اڑتے ہیں سارا دن کوشش کرتے ہیں، یعنی روزی کھاتے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، جانور بھی اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں۔ کیا آپ نے بلی کو اپنے بچوں کی تربیت کرتے نہیں دیکھا؟ کیا اس کو نہیں دیکھا کہ وہ اپنے بچوں کو شکار کرنا سکھا دیتی ہے؟ تو اگر آپ کو اپنا شرف تلاش کرنا ہے، حیوانات سے خود کو ممتاز کرنا ہے، تو اس کی ایک ہی صورت ہے کہ آپ اس روح کو تلاش کریں جس روح نے خالق کائنات کو دیکھا ہے، اس کی آواز سنی ہے اور اس کی ربوبیت کا اقرار کیا ہے۔ اب اس کا طریقہ کار کیا ہو؟ طریقہ بہت آسان ہے۔ ہر آدمی رات اور دن کی زندگی کے اختلاف سے بخوبی آگاہ ہے۔ جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہمارا اورا روشنی کا جسم ہمیں اس میٹر کی پابندی کے ساتھ زندگی گزارنے پر مجبور کرتا ہے، اور جب ہم سو جاتے ہیں تو ہمارا یہ مادی جسم بستر پر پڑا رہتا ہے اور اندر کا آدمی اورا نکل جاتا ہے۔ کبھی وہ زمین کی اور کبھی آسمانوں کی سیر کرتا ہے، فرشتوں کو دیکھتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ صاحب یہ خواب و خیال کی باتیں ہیں، تو خواب و خیال کا جہاں تک تعلق ہے پھر تو ساری کائنات ہی خیال ہے۔ عالم تمام ہلکا دام خیال ہے۔ جب تک آپ کو خیال نہیں آئے گا آپ پانی نہیں پئیں گے، آپ کھانا نہیں کھائیں گے۔ علی ہزال قیاس یہ الگ بات ہے کہ آپ نے ان خیالوں کو پیاس اور بھوک کا نام دے رکھا ہے۔ یہ دنیا اصل میں خیال ہے اور اس خیال میں معنی پہنانا جسم کا کام ہے۔ تو یہ دنیا ساری ایک دماغی فلم ہے جو اوپر سے چل رہی ہے اور ہم اسے دیکھ رہے ہیں۔ اب ادھر پروجیکٹر چل رہا ہے، ادھر فلم اسکرین ڈسپلے ہو رہی ہے۔ ایک آدمی پروجیکٹر سے واقف ہی نہیں تو وہ یہی کہے گا کہ بھائی میں نے فلم دیکھی ہے، بس مگر کوئی دانشور ہے، سمجھدار ہے، وہ یہ کہے گا کہ فلم کا فیتہ پروجیکٹر پر چل رہا ہے اور روشنی کے ذریعے اسکرین پر ڈسپلے ہو رہا ہے اور میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ تو جو کچھ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں وہ تابع ہے پروجیکٹر کے بینہ۔ یہ ساری کائنات ایک فلم ہے اللہ کی اور لوح محفوظ اس کا پروجیکٹر ہے۔ تو اب ہم کس طرح کہیں گے کہ ایک لوح محفوظ ہے، اس پر کائنات کی فلم چل رہی ہے اور اس فلم کو آپ دیکھ رہے ہیں؟ جب اس کائناتی فلم سے آپ واقف ہو جائیں گے، یعنی لوح محفوظ سے واقف ہو جائیں گے، تو تب آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں۔ تو اس فلم سے واقف ہونے کے لیے، روح کی حقیقت سے آشنا ہونے کے لیے، روحانیت میں سب سے بڑی اہمیت جس عمل کو ہے وہ ہے محبت۔ ہر چیز سے محبت اس لیے کرو کہ آپ مخلوق ہیں اور اللہ کی ہر مخلوق آپ کی طرح مخلوق ہے۔ ہر مرد میرا بھائی ہے، ہر عورت میری ماں ہے، بہن ہے۔ ہم آدمی و ہوا کے رشتے سے دیکھیں تو ہم سب آپس میں بہن بھائی ہیں۔ تو روحانیت میں پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کے اندر وہ محبت کام کرتی ہو جو اللہ اپنی مخلوق سے کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ آپ کے اندر سطحی نظر کام کرتی رہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے اندر گہرائی بھی ہو۔ آپ اگر باہر دیکھیں تو اندر بھی دیکھیں۔ آپ نے کبھی آئینے کو دیکھا ہے؟ آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بال بناتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے آئینہ دیکھا۔ اصل میں ہم نے آئینے کے اندر اپنی صورت دیکھی ہے، آئینہ نہیں دیکھا۔ اب آئینے کے پیچھے جو مرکری اور سندور لگا ہوا ہے اسے ہٹا دیں تو آپ کیا دیکھیں گے؟ کچھ نہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ میں جب آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں تو آئینہ مجھے دیکھ کر اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، تو میں آئینے کو دیکھتا ہوں، یعنی میں آئینے کے دیکھنے کو دیکھتا ہوں۔ اگر آئینہ مجھے دیکھ کر اپنے اندر جذب نہ کرے تو
تب بھی میری صورت فلم نہیں آتی۔ یہی روحانی قانون ہے کہ ہر آدمی روح کے دیکھنے کو دیکھ رہا ہے، مادی آنکھ کے دیکھنے کو نہیں دیکھ رہا۔ اگر کوئی آدمی مادی آنکھ کے دیکھنے کو دیکھتا رہا تو مرنے کے بعد کیوں نہیں دیکھتا؟ ایک آدمی مر گیا، آنکھ موجود ہے، کان موجود ہے، لیکن وہ نہ دیکھ رہا ہے نہ سن رہا ہے۔ اب صفحہ نمبر 60 پر اختتام ہوا چاہتا ہے۔